السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے۔ میری پیاری دوستوں، آج میں آپ لوگ کے روبرو استغفار کے فوائد کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہی ہوں۔ اس استغفار کے ذریعے ہم اپنے روٹھے رب کو منا سکتے ہیں، ہم اپنے رب سے بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک شخص رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ، کیا مجھے آپ بتا سکتی ہیں کہ جب میں استغفار کرتا ہوں تو اللہ میری توبہ قبول کر لیتا ہے، کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ استغفار کی توفیق اللہ نے جسے دے دی، سمجھ جاؤ اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ اللہ جسے معاف کرنا چاہتا ہے اسے استغفار کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ سب کو استغفار کی توفیق نہیں دیتا ہے، تو استغفار کی توفیق دے دینا رب کی یہ نشانی ہے کہ تمہارا رب تمہیں معاف کرنا چاہ رہا ہے۔ جب کوئی بندہ، جوان مرد یا عورت استغفار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی استغفار کی برکت سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ آیا ہے، میرے بندے نے میری صلح کر لی ہے۔ اور جب ایک جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 دن تک قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں، اس لیے کہ ایک جوان نے توبہ کر دی۔ ایک جوان کی توبہ کا جو صلہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جوان ہوتے ہوئے اس جوانی کے عالم میں اس کو اللہ طاقت بھی بھرپور دیتے ہیں، ہر ایک چیز کی استطاعت بہت دیتے ہیں اس کو کام کرنے کی، اس میں جو غلبہ ہوتا ہے ہر چیز کا، ہر کام کرنے کا جو جوش ہوتا ہے وہ ایک جوانی کے عالم میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس لیے دیتے کہ میرے بندے کو یہ اختیار تھا کہ وہ گناہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے میرے ڈر سے توبہ کی۔ یہ بات اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اللہ خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی بندہ جب اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اس سے راضی ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام جو سب سے بڑے فرشتے مانے جاتے ہیں، جو وحی لے کر آتے تھے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جبرائیل سے، اے جبرائیل، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اس نے مجھ سے توبہ کر دی، میں اس بندی سے محبت کرتا ہوں، اس نے رجوع کر لیا، اس نے معافی مانگ لی ہے، اس نے مجھ سے صلح کر لیا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام جو آسمان پہ جو فرشتے ہوتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے، لہٰذا اللہ نے کہا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہے کہ فلاں بندہ نے توبہ کر لی، فلاں بیٹے، فلاں باپ کی اولاد، فلاں کا بیٹا، اس نے اللہ سے رجوع کر لیا، اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، لہٰذا اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ باقی فرشتے اور فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ بندے نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تمام فرشتے اس سے محبت کرتے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد جو زمین میں چلنے والے فرشتے ہیں، اتنے فرشتے تعداد میں اللہ نے زمینوں پر اتارے ہیں کہ ہم اور آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو وہ فرشتہ زمین والے فرشتوں سے کہتا ہے کہ فلاں نے اللہ سے
توبہ کر لی ہے، فلاں بندے نے اللہ سے صلح کر لی ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے ہیں، تمام فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والے فرشتے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر وہ زمین والے فرشتے بھی اس بندے میں سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی اچھائیاں لوگوں کے زبانوں پر آنے لگتے ہیں، پھر وہ زمین والے فرشتے ان لوگوں کی زبان، نیک لوگوں کی زبانوں میں بیٹھ کر جب کوئی بندہ کسی بندے سے تعریف کرتا ہے تو وہ بندہ خود تعریف نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اس کی زبان پر بٹھا دیتے ہیں، وہ فرشتہ اس کی زبان سے بولتا ہے یار یہ تو اب بہت اچھا ہو گیا، تو بہت نیک ہو گیا ہے۔ سوچئے توبہ کرنے کا کیا صلہ ہے کہ اپنے اللہ کی طرف لوٹنا، اپنے اللہ سے بات کرنا، اپنے اللہ سے صلح کر لینا، اپنے اللہ سے محبت کر لینا، اور اللہ کی محبت جب کسی کو مل جاتی ہے تو اللہ اپنے رسول کی محبت اس کو عطا فرماتے ہیں، اپنے تمام فرشتوں کی محبت عطا فرماتے ہیں، اور اس کے بعد تمام نیک انسانوں کی محبت اس کو مل جاتی ہے، اور ان زمین پر چلنے والے جو فرشتے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب بندہ نیک ہو جاتا ہے، نیک راہ اختیار کر لیتا ہے، اللہ سے رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی طرف دوڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے ذریعے اس بندے کا کام بنواتے ہیں۔ تو آئیے اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں، اتنی زندگی اپنی غفلتوں میں گزار دی ہے، آئیے اپنے روٹھے رب کو مناتے ہیں، آئیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، آئیے اپنے رب سے صلح کرتے ہیں، آئیے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بہت سارے استغفار ہیں، اگر آپ کوئی بڑا استغفار آپ کو نہیں یاد ہے تو آپ ایک چھوٹا سا جملہ ہی اپنے رب سے کہہ دیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ تمہارے ایک جملے سے بھی تمہارا رب راضی ہو جائے گا، تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا۔ تو آئیے اپنے روٹھے ہوئے رب کو مناتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا کی درخواست ہے۔